بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایون ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں انیسہ خالد۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ امن پر وار کرنے والوں کے خلاف آپریشن غضب الحق، پاکستان کا اشتعال انگیزی پر افغان رجیم کو منہ توڑ جواب۔ کابل، قندھار، پختیا، خوست میں فضائی حملے، 133 افغان طالبان مارے گئے، 200 سے زائد زخمی۔ متعدد پوسٹ ملیہ میٹ، کہیں پر قبضہ کر لیا۔ پاک افغان صورتحال پر ڈی جی او ایس پی آر کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کریں گے۔ آپریشن غضب الحق کے تحت کامیاب فضائی کارروائیاں کی گئی۔ افغانستان کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، باہمی امور، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آپریشن سیف ریٹائر کی 7ویں سالگرہ، ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا، مالی مشکلات کے باوجود پاکستان فضائیہ نے جامع جدت اور خود انحصاری کی پالیسی اپنائی اور دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اور چین کی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی پر تشویش۔ چین نے واضح کیا کہ وہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے اور دونوں فریقوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے اختلافات کو مناسب طریقے سے حل کریں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے آج اپنی یومیہ پریس بریفنگ میں اس حوالے سے واضح کیا کہ چین کو موجودہ صورتحال، بالخصوص جو تناؤ کی صورتحال ہے، اس پر چین کو شدید تشویش ہے، اور ساتھ انہوں نے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی، اور ساتھ چین کی جانب سے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی واضح کیا کہ اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کی صورتحال ہے، اس میں دیکھا جائے تو دونوں ممالک جو ہیں وہ مستقل ہمسائے ہیں، اور دونوں چین کے بھی پڑوسی ممالک ہیں، اور بطور ہمسایہ اور دوست چین کو اس تنازع کے بڑھنے پر شدید تشویش ہے، اور جانی نقصان پر چین جو ہے وہ دلی افسوس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ جہاں پر چین ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، اور وہاں دونوں فریقوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے اختلافات کو مناسب طریقے سے حل کریں، اور جلد از جلد جنگ بندی کو یقینی بنائیں اور انسانی جانوں کے ضیاع سے گریز کریں۔ یہ دونوں ممالک اور ان کے عوام کے بنیادی مفاد میں اور خطے کے امن و استحکام کے لیے بھی ضروری ہے۔ ترجمان نے یہ بھی واضح کیا کہ چین اپنی سفارتی کاوشوں کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصالحت میں کردار ادا کرتا رہا ہے، اور آئندہ بھی کشیدگی میں کمی اور دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ہیلز آپ نے جانی، نظر ڈالیں گے تفصیلی خبروں پر۔ خبر شامل کرتے ہیں شڑگڑھ کے علاقے یونین کونسل 124 کوٹ ٹیبہ بھٹہ محبت میں صاف ستھرا پنجاب والوں کے خلاف ہمارے نمائندے شرافت علی کی کمپلین پر فوری ایکشن۔ سپروائزر ساجد علی اپنی ٹیم کے ہمراہ کوٹ ٹیبہ میں تشریف لائے اور اپنی نگرانی میں پورے گاؤں کی صفائی کروائی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب آپ لوگوں کو کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اب صفائی مکمل ہونے پر ہمارے نمائندے نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا، اور سپروائزر نے یقین دہانی کرائی کہ اب ہم اس گاؤں کی بھی صفائی کا خاص خیال رکھیں گے۔ کندکوٹ سے آپ کو اپڈیٹ دیتے چلے۔ ہمارے رپورٹر شفقت حسین کھوسہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کمکوٹ اینڈ کندکوٹ آغا شیر زمان، ونگ کمانڈر کرنل طلال احمد کندکوٹ اور گھوٹکی پل کا دورہ، جاری کاموں اور سیکورٹی انتظامات کا جائزہ۔ تفصیلات کے مطابق کندکوٹ ڈپٹی کمشنر کشمور اینڈ کندکوٹ آغا شیر زمان نے کندکوٹ اور گھوٹکی کے درمیان اہم رابطہ پل کندکوٹ گھوٹکی کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہوں نے جاری تعمیراتی کاموں کے ساتھ ساتھ سیکورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ دورے کے موقع پر متعلقہ محکموں کے افسران، انجینئرز اور سیکورٹی اہلکار بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے کام کے رفتار اور حفاظتی اقدامات کا معائنہ کرتے ہوئے ہدایت کی کہ تعمیراتی کام مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ انہوں نے سیکورٹی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کی کہ پل اور اطراف میں سیکورٹی کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ کمپنی میں کام کرنے والے افراد کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ میگا پروجیکٹ سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے کام کی باقاعدہ نگرانی جاری رہے گی اور پیش رفت سے مسلسل آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ اہم عوامی منصوبہ بروقت اور معیاری
معیاری انداز میں مکمل کیا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے آصف علی نائک کی رپورٹ کے مطابق رمضان المبارک میں دیے جانے والے پیکج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے فلاحی ویژن کا عکاس ہے اور اربوں روپے کی اس رمضان پیکج کی بدولت صوبہ بھر میں عام آدمی کو بہت بڑا ریلیف میسر آیا۔ یہ بات اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر پنجاب برائے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ سلما بھٹ نے دورہ چکوال کے موقع پر ڈپٹی کمشنر سارا حیات کے ہمراہ چکوال شہر میں نگہبان رمضان سہولت بازار کے معائنے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر اے ڈی سی آر محمد شہاب اسلم، اے ڈی سی جی بلال بن عبدالحفیظ، اسسٹنٹ کمشنر چکوال ذیشان شریف کیسرانی سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ معائنے کے دوران اشیاء ضروریہ کے سستے اسٹالز پر اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر پنجاب کو بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ آٹا چینی گورنمنٹ ریٹ پر وافر مقدار میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ نگہبان رمضان سہولت بازار میں ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ کے ساتھ ساتھ کریانہ، سبزی، فروٹ، چکن سمیت دیگر اشیاء ضروریہ عوام کو مارکیٹ ریٹ سے بھی کم نرخوں پر مہیا کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے تمام اسٹالز کا تفصیلی معائنہ کر کے اشیاء ضروریہ کی دستیابی، قیمتوں اور کوالٹی کا جائزہ لیا اور اسٹالوں پر خریداری کے لیے موجود لوگوں سے ریلیف کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے رمضان سہولت بازار میں شہریوں کو فراہم کیے جانے والے ریلیف پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے عوام الناس سے کہا کہ حکومت پنجاب کے رمضان سہولت کے تحت لگائے گئے سبسڈی اسٹالز، فیئر پرائز شاپس اور دیگر رعایتی اسٹال سے خریداری کے زیادہ سے زیادہ ریلیف کی سہولیات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں صارفین کا استحصال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر پنجاب برائے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نے لیڈیز پردہ کلب میں قائم نگہبان دسترخوان مریم، جبکہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ اور پیرا فورس افسران نے 6188 دکانوں کی انسپیکشن کی، جن میں 349 دکانداروں کو خلاف ورزی پر 8 لاکھ روپے 18,000 روپے جرمانہ کیا۔ 4 کے خلاف FIR، 9 کو گرفتار کیا گیا جبکہ 11 دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ آٹا اور چینی گورنمنٹ نرخوں پر رمضان بازاروں سمیت 18 سیل پوائنٹس پر وافر مقدار میں مہیا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کو 35 بڑے اسٹورز کی DC کاؤنٹر پر مقررہ نرخوں پر معیاری اشیاء ضروریہ کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ضلع چکوال و تالہ گنگ میں 9 نگہبان دسترخوان پر وقار اور معیاری افطار کا اہتمام کیا گیا۔ الامینات ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ مقدس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں مستحق اور نادر افراد کے لیے اجتماعی افطار ڈنر کا پروقار اہتمام کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور بھائی چارے، محبت اور احسار کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ تفصیلات کے مطابق افطاری کی قیادت ٹرسٹ کے صدر رمضان گبول نے کی، جبکہ جنرل سیکرٹری شیراز ملک بھی انتظامی امور کی نگرانی کرتے رہے اور اس موقع پر سماجی شخصیات راحیل اظہر اوصاف اور عبد القادر گبول سمیت دیگر معززین بھی موجود تھے۔ انہوں نے روزے داروں کا خیر مقدم کیا اور افطار کے انتظامات میں بھرپور حصہ لیا۔ اس موقع پر صدر رمضان گبول نے کہا کہ رمضان مبارک صبر، برداشت اور خدمت خلق کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الامینات ویلفیئر ٹرسٹ کا مقصد معاشرے کے پسماندہ اور ضرورت مند طبقات کی مدد کرنا ہے اور یہ افطار پروگرام اس سلسلے میں ایک کڑی ہے۔ انہوں نے مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹرسٹ کے فلاحی مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں تک امداد پہنچائی جا سکے۔ جنرل سیکرٹری شیراز ملک نے کہا ہے کہ ٹرسٹ ہر سال رمضان مبارک میں اجتماعی افطار، راشن کی تقسیم اور دیگر فلاحی سرگرمیوں کا اہتمام کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال بھی سینکڑوں افراد کو افطار فراہم کی گئی، جبکہ آئندہ دنوں میں مزید پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام میں ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ شرکاء نے الامینات ویلفیئر ٹرسٹ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت جاری رہے گی۔ A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔